مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تیموتھوس کے نام، دوسرا باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ دعائیں سب آدمیوں کے لیے خدا کے حضور کی جائیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے بھائیو، میں سب سے پہلے یہ التماس کرتا ہوں کہ منتیں اور دعائیں اور شفاعتیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور تمام اعلیٰ رتبہ والوں کے لیے، تاکہ ہم کمال دیانتداری اور پاکیزگی سے چین اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں، کیونکہ ہمارے نجات دینے والے خدا کے نزدیک یہی خوب اور پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور آدمیوں کے مابین درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع انسان، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا، تاکہ گواہی مقرر وقتوں میں دی جائے۔ اس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول، میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کا سکھانے والا مقرر ہوا۔ پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ و تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 27، اس کی دوسری آیت 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک۔ جماعتی جواب: خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے میری منت کی آواز سن لی ہے۔ تو میری منت کی آواز سن جب میں تجھے پکاروں، جب میں اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں۔ جماعتی جواب: خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے میری منت کی آواز سن لی ہے۔ خداوند جو میری قوت اور میری سپر ہے، اس پر میرے دل نے توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اس لیے میرا دل شادمان ہے، اور میں اپنے گیت سے اس کی حمد کرتا ہوں۔ جماعتی جواب: خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے میری منت کی آواز سن لی ہے۔ خداوند اپنی امت کی قوت ہے، وہ اپنے منصوب کے لیے نجات کا قلعہ ہے۔ اپنی امت کو نجات دے اور اپنی میراث کو برکت دے، ان کی پاسبانی کر اور ہمیشہ تک ان کو سنبھالے رہے۔ جماعتی جواب: خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے میری منت کی آواز سن لی ہے۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 7 باب پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا۔ ایک دن جب یسوع جنسرات میں لوگوں کو اپنی تمام باتیں سنا چکا تو کفر نحوم میں آیا، اور کسی صوبہ دار کا ایک غلام جو اسے عزیز تھا، بیمار ہو کر قربِ مرگ تھا۔ جب صوبہ دار نے یسوع کی خبر
سنی تھی تو اس نے یہودیوں کے کئی بزرگوں کو یسوع کے پاس بھیج کر اس سے عرض کی کہ آ کر میرے غلام کو شفا بخش۔ اور انہوں نے یسوع کے پاس آ کر اس کی بڑی منت کر کے کہا کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس پر یہ احسان کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم کو پیار کرتا ہے اور ہمارا عبادت خانہ اسی نے بنوایا ہے۔ تب یسوع ان کے ساتھ چلا اور ہنوز گھر سے دور ہی گیا تھا کہ صوبیدار نے رفاقتوں کی معرفت اسے کہلا بھیجا کہ خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اس سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی اس لائق نہ سمجھا کہ تیرے پاس آؤں، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی ایسا آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے متحد ہیں۔ جب میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے۔